اس کے بعد ہے خط کے حصے، یعنی خط کتنے حصوں پر مشتمل ہے، کن حصوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایک خط کو لکھتے ہیں، خط کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ایک خط لکھا جاتا ہے، اس کا آغاز کیسے کرتے ہوئے اس کو اختتام تک لے کر جایا جاتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خط جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے اہم چیز ہے خط کے حصے، ٹھیک ہے، خط کے حصے کتنے ہیں، یہ کس طرح سے خط کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، ان حصوں کو دیکھتے ہوئے، ان حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک خط کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خط کے عام طور پر کتنے حصے ہیں؟ 6 حصے ہوتے ہیں خط کے 6 حصے ہوتے ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ایک خط لکھنا چاہیے یا ایک خط لکھا جاتا ہے۔ ان 6 حصوں پر مشتمل ہی ایک خط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خط میں ان تمام حصوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے خط لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ مقام روانگی اور تاریخ۔ مقام روانگی، مقام ہوتا ہے جگہ، روانگی جانے کی، یعنی مقام روانگی جہاں سے خط جا رہا ہے، تو اس میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ اس میں ہم اپنا پتہ لکھتے ہیں جہاں سے خط جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بیٹے بتایا کہ جو خط ہے وہ پہلے جو ہے ہم اپنی ہر جو بات ہے دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام اپنے دوسرے رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے، دوسرے شہر میں پہنچانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ کیا ذریعہ تھا ہمارے پاس؟ خط کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو تب ہم جب اپنی کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی خبر پہنچانے کے لیے خط لکھتے تھے تو اس صورت ہم مقام روانگی میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنے گھر کا پتہ، ٹھیک ہے۔ مقام روانگی اور تاریخ، یہ 2 چیزیں پہلے حصے میں آتے ہیں، یہاں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ خط لکھتے ہوئے آپ سب سے پہلی سطر جو ہے اس میں دائیں طرف بالکل حاشیہ کے ساتھ لکھیں گے مقام روانگی۔ مقام روانگی سب سے پہلی سطر پر دائیں طرف لکھی جاتا ہے بالکل حاشیہ کے ساتھ۔ اب مقام روانگی میں تو ہم نے وہ پتہ لکھنا ہے جہاں سے خط جا رہا ہے، جہاں سے خط روانہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے پہلے جیسے بتایا کہ جب ہم اپنے گھر سے کسی دوسرے گھر تک، جب ہم کسی اپنے رشتہ دار کو اپنی کسی خبر کے لیے یا اپنے کسی پیغام کے لیے پہنچا رہے ہیں، اس صورت میں تو ہم یہاں پر اپنا پتہ لکھیں گے، اپنے گھر کا پتہ لکھیں گے۔ لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خط جو ہیں، خطوط جو ہیں، ان کا رواج ہمارے روزمرہ میں، ہمارے معمول میں نہیں رہا، بلکہ صرف نصاب تک محدود ہو گیا ہے۔ ہمارے صرف نصاب میں خط ہے، تو اس لحاظ سے جب ہمارے نصاب میں شامل خطوط جب ہم لکھتے ہیں تو وہ یا تو ہم اپنے امتحان میں لکھ رہے ہیں، یا ہم اپنے کسی پرچہ میں لکھ رہے ہیں، یا کوئی جائزہ ہو رہا ہے تو اس میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جب آپ کہیں بورڈ کا اپنا امتحان دے رہے ہیں، یا آپ کے کسی پرچہ میں، یا آپ سوال حل کر رہے ہیں خط کا، تو آپ کیا کریں گے؟ مقام روانگی میں سب سے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ امتحانی مرکز۔ مقام روانگی میں لکھا جاتا ہے امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز کے ساتھ آپ کوئی بھی علامت نہیں لگائیں گے، نہ کوئی ختمہ کی علامت، نہ کوئی سکتہ کی، کسی بھی صورت کوئی علامت نہیں لگائیں گے۔ یہ ہو گیا مقام روانگی۔ اس کے بالکل نیچے دوسری سطر پر دائیں طرف ہی آپ لکھیں گے تاریخ۔ تاریخ لکھیں گے جس دن آپ وہ کر رہے ہیں، آپ وہ تاریخ لکھیں گے۔ آج ہے 26/26 ڈیش لگائیں گے، پھر اپریل 2021 عیسوی کا نشان لازمی لگائیں گے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ تاریخ نہیں لکھنی آتی تو اس صورت آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مہینہ لازمی اردو میں ہی ہوگا اور عیسوی کا نشان لازمی ہوگا۔ اور اس صورت یا تو آپ دونوں طرف یہی تاریخ لکھیں گے، یا دونوں طرف یہ نہیں کریں گے کہ ایک طرف یہ لکھ دیا اور دوسری طرف یہ والا لکھ دیا، نہیں، تب آپ کا غلط ہو جائے گا اور آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ القاب۔ القاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کو اب یہاں پر آپ مخاطب کرتے ہوئے اس سے اپنی بات کرنے جا رہے ہیں، تو القاب میں آپ اس کو کس طرح، آپ رشتے کے حساب سے اس کو مخاطب کریں گے۔ جیسے اگر والدین کو لکھ رہے ہیں تو محترم والد یا محترمہ والدہ صاحبہ یا محترم والد صاحب۔ اگر چچا تایا ماموں خالہ کو لکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ لکھ دیں گے پیارے چچا جان یا پیاری چچی جان یا پیارے ماموں جان، پیاری خالہ جان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوست کے نام لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ محترم یا محترمہ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے میری پیاری سہیلی، ٹھیک ہے۔ تو القاب جو ہیں وہ عمر کے لحاظ سے اور رشتے کے حساب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے القاب جو ہے وہ تیسری سطر پر بالکل درمیان میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے جو خاکہ تیار کیا اس میں میں نے یعنی والد کے نام، میں نے والد کو مخاطب یہاں پر کر لیا، لیکن ہم اپنے جو ہمیں عنوان دیا گیا ہوتا ہے کہ دوست کے نام لکھے یا والد کے نام لکھے یا سہیلی کے نام لکھے، تو جس کے نام لکھنا ہے ہم نے یہاں پر پھر اس کو ہم مخاطب کرتے ہوئے لکھیں گے۔ اگر سہیلی ہے تو
लिखेंगे मेरी प्यारी सहेली। अगर कोई चचा ताया तो मेरे प्यारे चचा या ताया, या जिसके नाम भी आपने लिखना है। अगर वालिद है तो मोहतरम वालिद साहिब या मेरे प्यारे अब्बू जान, ठीक है। यहाँ पर अलकाब और उसके आखिर में जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो नदाइया की अलामत का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, ठीक है। ये अलामत लाजमी लगेगी साथ। उसके आगे है नंबर 3 पर है आदाब, ठीक है। नंबर 3 पर आदाब, यानी जब हम बात शुरू करने जा रहे हैं तो पहले आदाब के साथ, तो आदाब में हम जो चौथी सतर है उसमें बिल्कुल दाएं तरफ हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के बाद भी ये अलामत आएगी। अस्सलामु में देखिए अलिफ के बाद सीन की आवाज़ आ रही है, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन यहाँ पर लाम का इस्तेमाल भी अगर आप देखें, ठीक है। तो जो उर्दू ज़ुबान है बेटे, उर्दू ज़ुबान ये बहुत सी ज़ुबानों का मजमूआ है, बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर ये उर्दू ज़ुबान बनी है, ठीक है। इसमें हमने अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, बहुत सी ज़ुबानें जो हैं उनको मिलाकर हमने ये एक ज़ुबान जो उर्दू वजूद में आई, ठीक है। तो इसी लिहाज से हमने इसको लिखने पढ़ने के जो तरीक़े हैं वो भी हमने दूसरी ज़ुबानों से ही अपनाए हैं। तो इसमें बहुत सी ज़ुबानों से हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए हैं। उस लिहाज से ये जो लाम वाला तरीका है ये हमने अरबी से अपनाया है, ठीक है। अगर आप अरबी में देखें तो उसमें अक्सर जैसे अगर मैं मिसाल जैसे अर्रहमान लफ्ज़ है, अर्रहमान, ठीक है। हम अलिफ के बाद सिर्फ रे को पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखे जाने में अरबी में तरीका है कि लाम भी साथ लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन पढ़ अर्रहमान रहे। तो उसी लिहाज से हमने ये अरबी से तरीका लिया है। हम इसमें लाम लिखते हैं, लेकिन लाम इसमें बोलने में बोली नहीं जाती। लिखने में लाजमी उसूल है कि हम सीन से पहले लाम लिखेंगे, ठीक है। अल सलाम इसको नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लिखा इसमें सीन से पहले लाम को लाजमी लिखा जाता है। अलिफ फिर लाम सीन लाम अलिफ ला अस्सलामु अलैकुम। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अस्सलाम लिखने के बाद मीम के बाद वाव लगा देते हैं, जो कि गलत है। मुँह इसको क्यों पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैकुम क्यों पढ़ा जाता है, मीम के ऊपर पेश होती है, ठीक है, जो हम लगाते नहीं हैं लेकिन इस पर पेश होती है, अस्सलामु अलैकुम जी। तो उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून यानी जो अब हमने अपने ख़त में असल बात बयान करनी है, जो असल बात है हमारी वो हमने अब जो दूसरे तक पहुंचानी है, वो क्या होता है नफ्से मज़मून, यानी जो हमारे ख़त का असल होता है नफ्से मज़मून उसको कहा जाता है। जो हमारी असल बात है, जो अब हम बात अपनी शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या है, ख़त का नफ्स मज़मून। जैसे ये देखिए, ये नफ्स मज़मून की मैंने जगह छोड़ी हुई है। जो भी हमारा उन्वान होता है उसके मुताबिक हम इसमें अपनी जो भी बात है वो करते हैं। जब हमने नफ्स मज़मून लिखना है तो उसका आगाज़ अस्सलामु अलैकुम के बाद लाजमी, जैसे अगर हम जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि गैर रस्मी ख़त और रस्मी ख़त, अगर हम रस्मी ख़त लिख रस्मी ख़त में हम क्या करेंगे, अगर हम रस्मी ख़त है तो जो यानी कि रिश्तेदारों अजीज़ व अक़ारिब के अलावा लिखा जा रहा है, यानी कारोबारी इदारों को या सरकारी महकमों को, तो उसमें क्या करेंगे, अस्सलामु अलैकुम के बाद सीधा अपनी बात पर आ जाएंगे कि ये हमारा मसला है, और उसके बाद उनसे गुजारिश करते हुए उस मसले का जो हम हल चाह रहे हैं वो हल उनसे गुजारिश करेंगे कि इसका ये हल निकाला जाए, ठीक है। उसमें सिर्फ हम अपनी जो बात है असल वो करेंगे। लेकिन जब गैर रस्मी ख़त है जिसमें हम अपने अजीज़ व अक़ारिब को, रिश्तेदारों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को, किसी को ख़त लिख रहे हैं, तो उसमें अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ है कि मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। ये लाजमी तौर पर लिखा जाता है। सबसे पहले अपनी खैरियत बताते हुए उनकी खैरियत मालूम करना इसका लाजमी जुज़ है जब हम गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं, जब हम अपने अजीज़ व अक़ारिब को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी असल बात पर आएंगे। फिर हम नफ्स मज़मून में क्या लिखते हैं कि जो हमारा उन्वान है जिस पर हम ख़त लिख रहे हैं उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले उसकी वजूहात जो हैं वो बयान की जाएंगी, फिर उसमें जो भी अपना मसला है, जो भी बात है वो बयान की जाएगी, और फिर उसके बाद जिस चीज़ की भी आप गुजारिश कर रहे हैं या जो कुछ आपको मंगवाना है या बताना है, फिर आप वो सब बताते हुए इसको नफ्स मज़मून को मुकम्मल करेंगे। इसमें आप अपनी सारी बात जो है वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जब भी ख़त लिखा जाए, जो भी आपका नफ्स मज़मून है उसमें बात जो अहम बात है, जो
آپ کی اصل بات ہے صرف وہ بیان کی جائے، بات کو بہت لمبا نہ کھینچا جائے، ٹھیک ہے، مختصر یعنی نہ تو بہت طویل ہو یعنی بہت لمبا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اصل بات سے ہی ہٹ جائیں، آپ اس کو اتنا لمبا کر دیں کہ خط پڑھنے والا اکتا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نفس مضمون کو زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا، اس میں اپنی جو بھی بات ہے ہماری، جو ہم پیغام دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کو مختصر کر کے، اس کو اختصار کے ساتھ یعنی چھوٹا کر کے اس کو اپنی پوری بات کو بیان کرے، بات اپنی پوری بیان کرے، یہ بھی نہ ہو کہ اتنا مختصر کر دے کہ اس بات کی سمجھ بھی نہ آئے، بات اپنی پوری کرے لیکن اس کو اتنا لمبا مت کھینچے اس بات کو کہ خط پڑھنے والا اکتا آ جائے۔ یہ اس کا اصول ہے کہ اس کو مختصر کر کے لکھا جاتا ہے اپنی بات کو، اور آسان زبان کا استعمال کرتے ہوئے، عام فہم زبان کا استعمال کرتے ہوئے، سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خط لکھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر خط پڑھنے والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جتنا پڑھا لکھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط کا اصول ہے کہ جب خط لکھا جائے تو اس میں عام اور سادہ زبان کا، جو رواں زبان ہوتی ہے ہماری، جو روز بولی جانے والی زبان ہے، وہ سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خط لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نفس مضمون جب لکھ لیں تو اس کے بعد ہے اگلا اس کا حصہ 5واں، اختتامیہ۔ یعنی اختتامیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ اختتام کیسے کرتے ہیں، اس میں آپ اگر اپنے کسی گھر میں لکھ رہے ہیں، کسی کو آپ ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں سب کو میری طرف سے سلام کہیے گا، یا امی کو میری طرف سے سلام کہیے گا، چھوٹے کو میری طرف سے پیار دیجیے گا، اس طرح اختتام کریں گے۔ اگر آپ کسی سہیلی کو لکھ رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے کہ اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ اگر چچا تایا کسی رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے اپنے گھر میں سب کو، چچی تائی کو یا ممانی کو میرا سلام کہیے گا، اور چھوٹے کو میرا پیار۔ تو اس طرح ہم ان کلمات پر، ان الفاظ پر اس کا اختتام کریں گے، اور اختتام ہم کرتے ہوئے والسلام کہیں گے۔ والسلام، جب ہم والسلام لکھیں گے، یہ جب ہم نے لکھ لیا سلام کہیے گا اور پیار دیجیے گا، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے لکھنا ہے وہ ہم بالکل آ جائیں گے بائیں طرف۔ اب وہ ہم بائیں طرف لکھیں گے تو ہم اختتام کرتے ہوئے والسلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام میں بھی وہی چیز کے واو الف کے بعد سین سے پہلے لام کا استعمال ہم لازمی کریں گے، والسلام۔ اس کے بعد کیا ہوگا، چھٹا اس کا حصہ ہے کاتب کا نام۔ کاتب میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو کہا جاتا ہے، خط لکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آخری حصہ کیا ہے خط کا، کہ جو کاتب ہے وہ اپنا نام لکھتے ہوئے خط کو ختم کرے گا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا رشتہ لازمی لکھے گا۔ یہ لازمی جز ہے کہ آپ نے اپنے نام سے پہلے اپنے رشتہ یہاں پر اپنا لکھنا ہے کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے جس کو خط لکھا جا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے یہاں پر والد کا ذکر کیا تھا، تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کی بیٹی۔ اگر سہیلی کو لکھا جا رہا ہے آپ کی سہیلی، چچا تایا کو لکھا جا رہا ہے تو آپ کی بھتیجی، ماموں خالہ کو لکھا جا رہا ہے تو آپ کی بھانجی، ٹھیک ہے۔ تو رشتہ جو بھی آپ کا وہ لکھا جائے گا۔ پھر نام کی ہیڈنگ دیتے ہوئے رابطے کا نشان لگایا جائے گا، ہیڈنگ لازمی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، چاہے اپنا نام لکھے چاہے الف ب ج لکھ دیں، ٹھیک ہے، دونوں صورت میں، لیکن نام کی ہیڈنگ لازمی ہو۔ پھر اس کے نیچے جب ہم نے پتہ شروع میں نہیں لکھا تو پھر اس صورت پتہ آخر میں ہم لکھیں گے، نام کے بعد آئے گا پتہ، پتہ کی ہیڈنگ دے کر رابطے کا نشان لازمی لگائیں، اور یہاں پر پتہ میں صرف فیصلہ آباد لکھ دیں، ٹھیک ہے، فیصلہ آباد لکھ کر بس یہ ہو گیا ہمارا خط۔ خط کے یہ 6 حصے جن پر ایک خط مشتمل ہوتا ہے، جن کا خیال رکھتے ہوئے خط لکھا جاتا ہے۔ یہ تھا خط کا خاکہ۔ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو مثال دیتے ہوئے ہر چیز سمجھائی کہ مقام روانگی تاریخ کیا ہے، القاب کیا ہے، آداب کیا ہے، مقام روانگی، تاریخ، القاب، آداب، اس کے بعد نفس مضمون، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا اختتامیہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے کاتب کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں خط کے حصے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اپنا جو نصاب میں شامل خطوط ہیں وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔